90% لوگ جن سے میں ملتا ہوں ان کا سب سے پہلا کلیم یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی نے ہم پہ جادو کیا. مدینہ جمیلہ تھی ابو جہل کی بیوی، پر رسول پاک کو کہا کرتی تھی کہ یہ جادوگر ہے معاذ اللہ. اگر آپ اکارڈنگ ٹو شریعہ دیکھیں گے جادو از ناٹ پرمیسیبل، اللہ ہی نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ گناہ ہے، بلکہ کفر. کراچی میں بے شمار لوگ ہیں جو جادو کرتے ہیں. یہاں تو علاج کرنے والے بھی وہ ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں. خواتین اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کہ اللہ مجھ میں سر کا درد ہوا، شوہر بھاگ جائے گا، اس کو پکڑ لوں میں، روک لوں میں. آپ فرمائیے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کے اوپر زیادہ یہ تاثر اور اثر آتا ہے کہ جو کہ سر میں بھی درد ہوتا ہے نا تو وہ یہ سوچتی ہے کہ شاید میری ساس نے یا میری نند نے کچھ کر باتیں سنتا میں کلیئرلی ایک بات بتا سکتا ہوں کہ انمتا جیسی آواز میں نے اب تک یہاں نہیں سنی. میں سما کو گزارش کروں گا کہ انمتا کو واپس لے کے آیا جائے. جو ووٹنگ کے جو ہم دیکھتے ہیں ووٹنگ پہ وہی ہم فیصلہ یہاں سناتے ہیں. مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
صدق اللہ العظیم. آپ پہلے تعارف کروا دیجیے، پھر اس کے بعد آج کا موضوع بتا دیجیے، پھر اس کے بعد نعت کی ریکویسٹ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، آج کم خوشی کے دن ہوتے ہیں، ہم زیادہ تر حادثوں سے گزرتے ہیں، لیکن آج ایک خوبصورت دن ہے، اور وہ خوبصورت دن کا تعارف یہ ہے کہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت سے پہلے کا زمانہ بھی جو ہے یہ آپ کے لیے تکالیف کا زمانہ ہے، اور ہجرت بھی ایک تکلیف کا زمانہ تھا. اور جب مدینہ میں آپ تشریف لے کر آئے تو آپ کو جو پہلی خوشی ملی وہ نانا بننے کی ملی، اور امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے. اور امام حسن اور امام حسین کے بارے میں جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو امام حسین کا ذکر جو ہے وہ کربلا کے حوالے سے ہمیشہ زیادہ آتا ہے، اس لیے ہم میرے خیال میں شاید وہ انصاف نہیں کر پاتے امام حسن کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلاغت دی اور ایک انصاف کرنے کا جو ان میں قدرت اللہ نے ڈالی. بہت سلجھو، انتہا سے زیادہ سلجھو. ایک یہودی تھا، وہ انتہائی پھٹے پرانے کپڑوں میں جا رہا تھا بازار میں، اور امام جو تھے وہ غسل کر کے آئے اور بڑے حسین لگ رہے تھے، چلتے جا رہے تھے. تو اس نے طنزاً کہا امام سے، اس نے کہا امام آپ کے اللہ نے تو کہا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تو مجھے تو لگتا ہے قید خانہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے تو دنیا جنت نظر آ رہی ہے. امام نے کہا کہ اگر تو دیکھ سکتا اور تجھے علم ہوتا کہ جنت میں اللہ نے میرے لیے کیا رکھا ہے تو تجھے یقین ہوتا کہ میرے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. اور اگر تجھے یہ علم ہو کہ اللہ نے دوزخ میں تیرے لیے کیا رکھا ہے تو تیرے لیے یہ دنیا جنت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عسکری آپا، سرمد عسکری، السلام علیکم. اور ڈاکٹر صاحب، انتہائی یقین کیجئے میں خلوص دل سے کہہ رہا ہوں، آپ کی تلاوت ماشاء اللہ تعالیٰ اور آپ کی اذان جو ہے وہ آپ کی روح جو ہے وہاں سے اس کی آواز آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر در صاحب، السلام علیکم سر. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ شام کو بھی میری ملاقات ہوگی. یہ میں آپ کو اطلان بھی کہہ رہا ہوں اور درخواستاً بھی کہہ رہا ہوں. اور ہمارے ساتھ ہیں تابندہ آپا. تابندہ آپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تابندہ آپا، آپ سے آپ کی ناراضگی جو ہے وہ ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن آپ ہمارے ساتھ موجود ضرور ہوا کریں. آپ کی کمی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. اور ہمیشہ کی طرح امجد صابری، امجد آج آپ کے ساتھ ہماری بہت سی گفتگو ہوگی. آج لڑائی ہوگی امجد کے ساتھ، آج ایسی لڑائی ہوگی امجد کے ساتھ کہ کوئی حد نہیں. خود تو چلے جاتے ہیں اور یہاں پر نہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، خود تو چلے جاتے ہیں. یہ ایک آواز مجھے سنوا دی، اس کے بعد میرے پیچھے لگوا دیا اس آواز کے، اس کے بعد وہ آواز باہر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں صاحبہ ایک بات میں وہ آواز باہر کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب یہی تو میری سمجھ میں نہیں آیا. امجد کے ساتھ بیٹھے ہیں فصیح الدین میں ایک صاحب. بات السلام علیکم سر. اجازت دو جی کہ ہر روز ایک تازہ شکایت ہے آپ سے، واللہ ہمیں کتنی محبت ہے آپ سے. واہ 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 وکیل صاحب بہت شکریہ. اچھا جناب، سب سے پہلے تو ہمارے تو یہ جو تینوں ججز صاحبان ہیں یہ ایک طرف یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. فصیح الدین سہروردی صاحب ہیں، پوری دنیا ان کے نام کو جانتی ہے، ان کے نام سے واقف ہے. جب یہ کلام پڑھتے ہیں تو چاروں طرف ایک نور سا چھا جاتا ہے. آنیسٹلی وہ یہاں سے آتا ہے، وہ یہاں سے آتا ہے. کوئی شک نہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اس کے ریزنز کیا تھے ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن بہرحال نہیں ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. جی بالکل ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے. انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. جی اور سبحان اللہ کہ آپ نے کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. بنی صاحب اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اللہ معاف فرمائیں گے. یہ اچھا ہوا پوری کر دی نا حضرت نے. بس ٹھیک ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ کم از کم جو درستگی ہے وہ اس کے بعد پھر ہم اب اگر نعت رسول مقبول پیش ہو سکے. تو ہے طٰہٰ، تو ہے یاسین رسول عربی. واہ 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 واہ. تو ہے طٰہٰ، تو ہے یاسین رسول عربی. یہ لقب ہے تیری تزئین رسول عربی. یہ لقب ہے تیری تزئین رسول عربی. تیری نسبت ہے
وہ نسبت کے غلامی پہ تیری واہ 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 تیری نسبت ہے وہ نسبت کے غلامی پہ تیری فخر کرتے ہیں سلاطین رسول عربی فخر کرتے ہیں سلاطین رسول واہ 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 فخر کرتے ہیں سلاطین رسول عربی کتنے محبوب تھے خالق کو بلال حبشی واہ 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 کتنے محبوب تھے خالق کو بلال حبشی شین کو پڑھتے تھے وہ سین رسول شین کو کتنے محبوب تھے خالق کو بلال حبشی کتنے محبوب تھے خالق کو بلال حبشی شین کو پڑھتے تھے وہ سین رسول عربی شین کو پڑھتے تھے وہ سین رسول عربی موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے موت آ جائے تیرے ذکر کے موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی صدقہ حسنین کا بھر دیجئے دامان ریاض صدقہ حسنین کا بھر دیجئے دامان ریاض یہ ہے ایک بندہ مسکین رسول یہ ہے ایک بندہ مسکین رسول عربی تو ہے طٰہٰ کیا بات تو ہے یاسین رسول کمال پڑھ رہے تھے تو ایک حدیث قدسی یاد آ رہی تھی
ہم ہمیشہ یوں سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ یوں نازل ہوا، اس وقت نازل ہوا، اس طرح نازل ہوا، لیکن وہ نام جب کہ کائنات، زمین، آسمان کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام رکھا تھا وہ یاسین تھا۔ واہ واہ، وہ یاسین تھا۔ وہ تخلیق جو ہے وہ تب سے، لیکن ہمارے پاس جو اترتی ہے وہ اپنے ایک طے شدہ نظام کے تحت۔ واہ واہ، کیا خوبصورت، کیا بات، کیا بات۔ اچھا، آج آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنو سما کی آواز کا جو مقابلہ ہے وہ اب کس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے 20 آوازیں چنی تھیں، ان 20 آوازوں میں سے 20 ہم نے خواتین کی آوازیں چنی اور 20 آوازیں مردوں میں چنی۔ 20 خواتین کی آوازوں میں سے 10 آوازیں کوالیفائی کر کے آگے جا چکی ہیں اور 10 مردانہ آوازیں کوالیفائی کر کے آگے جا چکی ہیں۔ آج ان پہ بحث ہونی ہے۔ آج میں ایک آواز کے پیچھے ہوں، امجد بھائی کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں بھی اسی آواز کے پیچھے ہوں۔ میں نے تو کل ہی فون کر کے آپ کو میں کیسی آواز کے پیچھے پڑوں گی جو آپ لوگوں نے سنی ہی نہیں۔ اچھا، یہ ایک اور وائلڈ کارڈ انٹری ہے، اینڈ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اور وائلڈ کارڈ انٹری ہے۔ آج کا پروگرام بہت دلچسپ ہوگا، آپ کی کالز کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اگر حضرت امام حسن کے ریفرنس سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پک اپ یور فون، ڈائل اس اپ، ہم یہاں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اپنے علماء سے ضرور سوالات کریں گے، سلسلے میں بات چیت ہوگی۔ کون بہتر طور پہ روشنی ڈال سکتا ہے؟ بلال قطب صاحب کے اور آپ کی موجودگی میں۔ سر ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، آج کی سحری آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، امام اسماعیل بخاری جو ہیں وہ اپنی اس حدیث کو راوی کرتے ہیں اور حضرت ہماری ماں سیدہ عائشہ سے راوی کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کمرے سے اٹھ کے خاموشی سے باہر گئے، تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی کہ میں دیکھوں کہ رسول کہاں جا رہے ہیں، اور بڑا خوبصورت انہوں نے کہا، اپنے جذبات کو اظہار کیا۔ انہوں نے کہا میں بہت پاؤں کو آرام سے رکھ رہی تھی تاکہ احساس نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں پیچھے آ رہی ہوں۔ تو وہ مسجد کے صحن میں گئے، اور وہاں پہ اب یہ کہیں روایت میں نہیں ہے کہ وہاں سے لوگ کب آئے اور ان کو کس نے بلایا۔ امام علی کھڑے تھے، فاطمہ سیدہ کھڑی تھیں، حسن کھڑے تھے اور حسین کھڑے تھے۔ آپ نے اپنے اطراف میں پیچھے علی کو کھڑا کیا، فاطمہ کو، دائیں اور بائیں جو ہے حسن اور حسین کو کھڑا کیا، اور اپنا جبہ لیا اپنے اوپر، اور پھر اس عمل کو اختیار سے نکالا اور واپس آئے۔ تو اماں عائشہ نے پوچھا رسول پاک سے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب دیکھیے راوی کرنے والا جو ہے وہ ہماری ماں سیدہ ہیں، سیدہ عائشہ۔ مجھے ایک ہمیشہ افسوس اس بات کا رہتا ہے کہ ہم بہت دفعہ جب ذکر کرتے ہیں امام کا تو ہم ان لوگوں کا ذکر جو ہے شاید وہ اتنی ایمانداری سے نہیں کر پاتے جنہوں نے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ڈالی ہے۔ میں آپ سے تعارف کرواتا ہوں، شہنشاہ نقوی کا کوئی تعارف کی ضرورت تو ہے نہیں۔ میں شہنشاہ نقوی صاحب یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کی وجہ سے یقیناً اس ملک میں بہت سے لوگوں نے اہل بیت سے محبت جو ہے وہ اختیار کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلے دنوں آپ کو بھی ایک غم سے ہمکنار کیا۔ آپ کی زوجہ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور ہمیں علم ہوا اس بات کا، ہم آپ کے غم میں بھی شامل ہیں، دعا گو بھی ہیں، اور اس بات کا بھی سہارا ہے کہ اللہ تعالیٰ غم حسین کے سوا اور کوئی غم نہ دے، اس سے بڑا اور کوئی غم ہے نہیں۔ حضرت اس پہ کچھ تفسیر فرمائیے کہ جو صحابہ کا مزاج ہے اہل بیت کی طرف، اور پھر خصوصاً امام حسن کی طرف، اور پھر خصوصاً حضرت ابو ہریرہ کا جو مزاج ہے امام حسن کی طرف۔ ایک چھوٹی سی بات بھی عرض کر دوں، آپ حسن کو اٹھا کے حضرت ابو ہریرہ جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور اپنی ریشٹ کو ہاتھ سے پکڑ کے سیدھا کر رہے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کیوں کر رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں، رسول کو میں نے ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، میں نے رسول کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ حضرت اس پہ کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ جو آپ نے میرے حوالے سے بھی بات کی، لوگوں نے دعائیں کی اور پھر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، آپ نے بھی ایسے ہی کیا۔ آج کا عنوان جو آپ نے قرار دیا ہے وہ در حقیقت نبی پسند عنوان ہے۔ سبط اکبر کی بات ہو رہی ہے، پیغمبر کے بڑے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، اور ایک ایسی ذات کا تذکرہ ہے کہ جسے پیغمبر اکرم بہت زیادہ چاہتے تھے۔ سرکار اپنے دونوں نواسوں سے بہت پیار تھا آپ کو، اور یہ بہت ہی مسلمات میں سے ہے، بے شک، یعنی اہل بیت پیغمبر میں امام حسن کیونکہ پہلے فرزند ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ بلکہ مولا کائنات نے ایک خط کے جواب میں منظوم جواب بھیجا تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ
वसिब्त अहमदिन वलदाया मिनहा मसूतुन लहमुहा बिलहमी व दमी, नबी के दो बेटे मेरे बेटे हैं। ये आपने मौला ने अपनी जानिब इस फ़ख्र का इज़हार किया कि नबी जिन्हें अपना बेटा कहते हैं वो गोया मेरे बेटे हैं। तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी है उससे हमें कुछ ऐसी सुन्नतों का आगाज़ मिलता है, जैसे अक़ीक़ा। 7वें दिन पैगम्बर अकरम ने अपने इन्हीं बेटे का अक़ीक़ा किया था, और ये पहली दफ़ा नज़र आई, पहली दफ़ा हुआ, जो फिर सुन्नत पैगम्बर करार पा गया। और अब क़यामत तक जो लोग भी 7वें दिन अपने बच्चे के विलादत के बाद अक़ीक़ा करेंगे, बाल उसके उतरवाएंगे, जो एक सुन्नत है, तो वो इमाम हसन से वाबस्ता है। और असहाब पैगम्बर भी जानते थे कि पैगम्बर अकरम को अपने इस नवासे से कितना प्यार है, लिहाजा उन्वान दिया सिब्त अकबर, बड़ा बेटा, बड़ा फर्जंद। और फ़ज़ाइल में असहाब पैगम्बर क्योंकि रावी हैं तमाम फ़ज़ाइल के, वो दोष पर बिठाकर बाहर आना, वो ज़बान चुसाना, और ख़ास तौर पर मुबाहिले में ये जो आपने जिस वाक़े की तरफ इशारा फरमाया वो आयत अथीर से वाबस्ता है और चादर यमनी से वाबस्ता वाक़या है, और वो मुबाहिले से जुड़ा हुआ है। 9 ज़िलहज्जा को 9वें साल में हिजरत के जब ये वाक़या पेश आया, तो आपने वो चादर में लेकर जब आप दूसरे दिन गए हैं मसीहियों के सामने मुबाहिले के लिए, तो कैफियत कुछ यूँ है कि इमाम हसन को अपनी उंगली पकड़ाई हुई है और इमाम हुसैन को गोद में उठाया हुआ है। ज़रीफ़ सी बात है कि हाथ नहीं पकड़ा बल्कि हाथ पकड़ाया, और मामूलन एक तशबीह इस्तेमाल की जाती है कि किसका हाथ पकड़ा जाता है और किसको हाथ पकड़ाया जाता है। इमाम हसन के फ़ज़ाइल में एक अहम तरीन फ़जीलत यह है कि आपने अपने इस फ़र्जंद को अपनी सिफ़ात का मज़हर भी करार दिया, क्योंकि आप शक्लन और खुल्क़न और खल्क़न नबी से बहुत मुशाबे थे। हज़रत इस बात को मुकम्मल फरमाइए कि मुबाहिले पे वो क्यों तशरीफ़ नहीं लाए लोग? सरकार दो जहां ने दूसरे दिन सबको बुलाया था कि मैं अपने बेटियों को लाता हूं, तुम अपनी बेटियों को लाओ, मैं अपने बेटों को और तुम अपने बेटों को, और मैं अपने नफ्सों को और तुम अपने नफ्सों को लेकर। लेकिन जब दूसरे दिन गए तो हज़रत फ़खरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत के बहुत ही मोतबर मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं कि अहले बैत के फ़ज़ाइल में ये आखिरी और अहम तरीन बात है, इससे ऊँची बात क्या होगी कि पैगम्बर ने गुंजाइश तो बहुत रखी थी, जमा के सीगे रखे थे, और बड़ी गुंजाइश थी कि बेटियां और भी, बेटे और भी, नफ्स और भी। लेकिन जब दूसरे दिन मुबाहिले में लेकर गए तो पंजतन यही थे, और ये बेटों की जगह हसनैन को और बेटियों की जगह औरतों की जगह, क्योंकि अगर बेटे के लफ्ज़ के साथ निसा का लफ्ज़ आएगा तो उससे मुराद बेटी है, बेशक, क्योंकि वो उससे करीना बनता है। एक अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें, हम हज़रत इमाम हसन के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं ख़ुद इसका चश्मदीद गवाह हूँ और इससे गुज़रा हूँ। हम हज़रत इमाम हुसैन के बारे में बेशुमार पढ़ते हैं, एक शऊरी कोशिश नज़र नहीं आती जो उनकी तरफ से है, वो तो है जो चली आ रही है, लेकिन एक शऊरी कोशिश हमारे माशरे में भी, हमारे उलमा की तरफ से भी शऊरी कोशिश नज़र नहीं आती कि उनको कम से कम निसाब में दाखिल किया जाए या बच्चों को पढ़ाया जाए या उनके बारे में ज़्यादा बयान। एक जो तारीख़ जो पढ़ाती है वो या तो हम उनकी विलादत पे बात करते हैं या उनके यौम विसाल पे बात करते हैं, इसके अलावा बात नहीं हो पाती हज़रत इमाम हसन की। बहुत ज़्यादा तारीख़ उस पर रोशनी नहीं डालती, क्यों ऐसा? और हमारे उलमा का कितना किरदार है इसमें? देखिए, इसमें तो जो कुछ किताबों में लिखा जा चुका है उसे आइंदा नस्ल तक पहुँचाने के लिए रियासत का किरदार भी अहम किरदार है। उलमाए किराम का रियासत का वजाहत कर दीजिए, रियासत हाय मुत्तहिदा का किरदार क्योंकि हमारे मुल्क में सिर्फ रियासत हाय मुत्तहिदा का किरदार होता है, हमारे मुल्क में रियासत का कोई किरदार नहीं है। बल्कि आप हाय तक भी बात को रोक दें तो काफ़ी है। नहीं, मैंने दूसरी वाली हाय, रियासत के साथ हाय अगर हो जाए तो अच्छा। रियासत हाय USA अमेरिका, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऐसा ही है। यानी हम सब की जिम्मेदारी बनती है, आज आप लायक तहसीन है कि इस उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और अगर यही सिलसिला हर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी। एक मेरा सवाल और है, उसके बाद प्लीज़ मैं बिल्कुल खामोशी से सुनना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, हम बच्चों के बारे में जब बात करते हैं और परवरिश के बारे में बात करते हैं तो हम बारहा मसाजिद में, बारहा ऐसी तकारीब में, बारहा ऐसी महफिल में एक ही बात करते हैं, नवासे रसूल, दोनों नवासों की बात करते हैं, दोनों की परवरिश, दोनों को कंधों पर बिठाया, सजदों को लंबा कर, हम बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद दोनों की शहादतों का जिक्र करते हैं,
لیکن جب اپنے بچوں کی پرورش پہ آتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے آج کل کے بچے کو بہت زیادہ علم اس کا نہیں ہوتا، کجا اس کے کہ وہ ان کی اسوا پہ چلے، ان کی سیرت کو فالو کرے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ہے. پہلے تو یہ بات ہی بڑے دکھ کی ہے. نہیں دکھ کی تو بات ہے، چلیں اب اس کا حل نکالیے نا. دکھ کی تو بات ہے، وہ تو چلیں دکھ کی تو واقعی بات ہے. ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ہے، اسٹیٹ کی ہے، آپ کے ایجوکیشن سسٹم کی ہے، یا ہماری اپنی آن دا ہول ہے، ٹوٹیلٹی میں کس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں کسی بھی فرزند کی، کسی بھی بچے کی تربیت میں جو ستون ہیں تربیت کے، ان میں والدین بھی ہیں، ان میں اساتذہ بھی ہیں، ان میں ماحول بھی ہے، ان میں دوست بھی ہیں اور توفیق بھی ہے. بہت سے لوگوں کو آپ یہ چاروں چیزیں فراہم کر دیں اور اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو وہ بھی کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ 5 چیزیں مل کر کسی کی تربیت کا ماحول فراہم کرتے ہیں. ماحول کے لیے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، میں ریاست کا لفظ ہٹا دیتا ہوں، اور اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگین یونائٹڈ آ جاتا اس میں، آپ نے اسٹیٹ ہٹا دیا لیکن یونائٹڈ لگا دیجئے تو پکا. اور اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے، دوستوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اور سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے دلوں میں میری اہل بیت کی محبت ڈالو. یہ والدین کی ذمہ داری. حضرت شاید اس کے ساتھ جو بات کریں مجھے بڑی اہم لگتی ہے بات کہ یہ جو تربیت ہے کیوں نہیں پہنچتی. میرے خیال میں اس میں شاید یہ بھی جملہ شامل کرنا چاہیے کہ وہ جو کردار ماں باپ کا ہے، جو علی مرتضیٰ کا ہے، جو سیدہ فاطمہ کا ہے، جو کائنات کے دینے والے کی بیٹی ہے، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ چھالوں سے اس لیے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اپنی محنت سے چکی پیستی ہے. اور وہ علی جس کے یہ بیٹے ہیں وہ یہودی کے ہاں جا کے اس لیے ڈولوں سے پانی نکالتا ہے کہ ایک مٹھی پر کھجوریں جو ہیں اس کو مل جائیں، اور اس نے کپڑا صرف جسم پہ ایک باندھا ہوا ہے، اور مدینے کی سردیاں ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کھجوریں لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ کھجوریں لے کر آئے ہوں، آپ بھی تناول فرمائیے. رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے علی کو دیکھ کے. یہ کن کے داماد ہیں؟ یہ بھی تو غور کریں نا، تربیت کرنے والے کون ہیں. تو کہا علی یاد رکھنا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارے فرشوں پہ قالین ہوں گے اور دیواروں پہ پردے لٹک رہے ہوں گے. تو امام علی نے اپنی معصومیت میں کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو عبادت کا بہت وقت ہوگا. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں اور آنسو آئے. کہا علی یہ زمانہ اس زمانے سے بہت بہتر ہے. وہ قناعت تھی، وہ کردار تھے جنہوں نے ان کو پیدا کیا. یہ جو تربیت ہے جس کا کتنا بڑا فقدان نظر آتا ہے، ہمیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ماں باپ کی طرف بھی فقدان بہت نظر آ رہا ہے. چھوٹا سا بریک لینا، بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے، اور میں ایک جملے پہ چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ اس کو کیری کر لیجیے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تمام باتیں بجا، لیکن جو بات یہاں سے ہو نا وہ اثر نہیں رکھتی. ہم ساری باتیں یہاں سے کرتے ہیں اور اتنی کرتے ہیں الحمدللہ یہیں سے کرتے ہیں، یہاں سے نہیں کرتے. جب تک یہاں سے نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا. جو مرضی کر لیجئے. وہ کون صوفی لوگ تھے جو جنگلوں میں جا کے ڈیرے ڈال دیتے تھے اور لوگ وہیں چلے جاتے تھے. اور ہم باہر. چھوٹا سا بریک جی، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام. مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام. یا رسول اللہ
غلاموں کے غلاموں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام، ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام، والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام پہنچایا صبح شام کو، ماشاءاللہ۔ نیچے دو چار باتیں کرتا ہے اپنے فلسفے میں، اس میں ایک بڑی زبردست بات ہے جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، سچ بولو تو یا تو پورا بولو یا نہ بولو، ہم آدھا سچ بولتے ہیں۔ جسٹیفائی کر رہا ہوں آپ کا جملہ جو ہم دہرائیں گے نہیں، تاریخ پڑھتے ہیں تو آدھی پڑھتے ہیں۔ تاریخ کے ویسے بھی بہت سارے رخ ہوتے ہیں، ایک رخ وہ ہوتا ہے جو تاریخ کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو لکھوا دیا جاتا ہے، تو جو لکھوا دیا جاتا ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارا مذہب بہت کشادہ ہے، اس کی ہسٹری بہت بڑی ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آنیسٹلی ہم نہ صرف اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بلکہ ہمیں لڑنے کی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ ہم دوسروں کو آرام سے کنونس کر سکتے ہیں، جن چیزوں سے ہم گزر کے آئے ہیں، جو قربانیاں ہم نے دی ہیں، انہی میں ایک قربانی حضرت امام حسن ہے۔ آپ اگر ان کی صرف شہادت کو دیکھ لیجئے، ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ان کی پیدائش کو دیکھ لیجئے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں یا کوئی بھی کیا بات کر رہا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں کم از کم ہم ان کی زندگی کے بارے میں ضرور جانیں۔ بے شک بڑی بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ ایک کمی ہے اور بڑا کج ہے جو کہ ہماری تاریخ میں بھی ہے اور ہمارے زمانے معاشرے میں بھی نظر آتا ہے۔ میں آپ کا اصلی بٹ آپ کی توجہ طرف دلواؤں گا، آپ کو جو محبت ملی، جو تربیت ملی، اس کا ایک جو عکس نظر آتا ہے وہ آپ کا اس کردار میں نظر آتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بہت فصاحت کے ساتھ کھانا کھلایا۔ ہمیشہ آپ کے جو دسترخوان تھے وہ ہمیشہ کھلے رہتے تھے، اور ان دسترخوانوں کے کھلے ہونے میں ایک بہت بڑی مثل یہ بھی ہے کہ گلی میں سے گزر رہے امام تو کچھ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، تو امام حسن سے کہتے ہیں کہ حسن تم تو بڑے آدمی، تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہاں کھانا کھاؤ گے؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے ان کے گرے ہوئے جو ٹکڑے تھے ان کو کھانا شروع کیا، ان کے ساتھ بیٹھے اور وہ کھانا شروع کیا۔ تو انہوں نے پوچھا آپ نے ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا، آپ نے وہ ٹکڑے کیوں اٹھائے؟ امام حسن کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹکڑے کھانے سے اللہ تکبر کو دور کرتا ہے، اللہ تکبر کو دور کرتا ہے۔ یہ جو آپ کی بلاغت ہے اس طرح سے کہ آپ نے اپنے دسترخوان کو بھی وسیع بنایا اور لوگوں کو جو مشورے دیے زندگی میں، ان کی بلوغت کے اوپر اس پہ رائے دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میری بھی خوش نصیبی ہے اور ہم سب ان خوش نصیب افراد میں ہیں کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، زمانے کے امام کو اور تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے، فرزند رسول الثقلین، فرزند علی و بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ سبزتبہ کی ولادت بسعادت کی مبارکباد دینے کے لیے۔ اور صفت یہ خاص ہے آل محمد کی زمانے میں، صفت یہ خاص ہے آل محمد کی زمانے میں، محمد ہی محمد ہے محمد کے گھرانے میں۔ تو بڑا عجب یہ گھرانہ ہے اور بڑی شاندار اس گھرانے کی منزلت ہے۔ ابھی جب ہم بریک پر تھے تو ہمارے بزرگ کا، ہمارے محترم کا یہ سوال ہمارے پاس موجود تھا کہ کیا وجہ ہے
کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا تذکرہ ویسے نہیں ہوتا جس طرح کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ یہ سوال آپ کے انٹرو میں بھی آیا تھا، پھر ساحر نے بھی یہ سوال کیا، پھر جناب فصیح الدین سہروردی صاحب نے بھی یہ سوال کیا. تو میں گزشتہ برس ماہ رمضان المبارک میں مجھ سے اہل سنت کے عالم دین نے مجھ سے یہ سوال کیا، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اہل تشیع انصاف نہیں کرتے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، امام حسن مجتبی کا تذکرہ کم کرتے ہیں. تو میں آج اس کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ کوئی تذکرہ ان کا بھی اتنا ہی ہے، تذکرہ ان کا بھی اتنا ہی ہے. دونوں فرزند رسول ہیں، دونوں فرزند نور نظر لخت جگر علی و بطول ہیں، دونوں حاملان چادر تطہیر ہیں، دونوں مباہلے کی منزل پہ تشریف لے گئے، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں کے لیے منزلتیں ہیں، دونوں کے لیے فضائل ہیں. لیکن واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ ہے، اور اس عظیم واقعے کو تاریخ کے کینوس پہ جس طرح سے پورٹریٹ کیا گیا ہے اس کی اتنی جہتیں ہیں، اتنے اینگلز ہیں کہ اس کی بنا پر امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ بار بار نظر آتا ہے. تو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ امام حسن مجتبی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں. میں تو اس کی بات کر ہی نہیں رہا کہ کون اہل تشیع ہے اور کون سنی، میں تو یہ بات کر ہی نہیں رہا. جی میں نے گزشتہ برس کے سوال کو میں تو الحمدللہ برملا کہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے. سبحان اور اللہ ایسے ہی رکھے. علی بھی میرے، حسین بھی میرے، حسن بھی میرے، سب کچھ میرا. میں اگر مسلمان ہوں تو سب پھر میرا ہے، میرے تو یہ باتیں ہیں نہیں. میں تو صرف ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے، ذمہ داری کس کی آ جاتی ہے؟ اسٹیٹ رسپانسبل ہے، کون ہے؟ اکبر صاحب آپ بتائیے ذمہ داری کس کی، کس کو جا کے پکڑوں میں کہ یار میرا بچہ اس کو پتہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں، آپ خود اپنے آپ کو سزا دوں میں؟ امام حسن کی ذات والا صفات، چونکہ سب سے پہلی خوشی حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت باسعادت سے ملی، پھر آپ حضور سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور حضور اوپر کا گھر جو ہے وہ رسول سے تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمایا، ان کے پہلو میں حضرت امام حسن بیٹھے. سبحان اللہ. پھر حضرت طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور ایک مرتبہ اپنے دوش اقدس پر جو ہے حضرت امام حسن کو، یعنی روایت میں صرف حضرت امام حسن ہی کا نام ہے کہ حضرت امام حسن کو اٹھائے ہوئے اور تشریف لے جا رہے ہیں. تو کسی صحابی نے جو ہے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا مسکرا کر کہ تم نے یہ تو کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے، دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. پھر حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حجرہ ان کا جو ہے وہ حضور کے جہاں اس وقت موالہ شریف ہے اس کے بالکل جو ہے وہ اس کے بالکل بیک پر جو ہے آپ جب مقصورہ شریف میں آئیں گے باب جبریل سے تو سامنے ہی بیت فاطمہ ہے. تو دونوں جو ہے وہ ایک ہی مقام پر تھے. تو حضرت امام حسن جو ہے وہ آتے اور وہ پیار سے بلاتی ہیں اور کہتی کہ بھئی آج کیا کہا بابا جان نے. تو حضرت امام حسن جو ہے آ کر حضور کے لہجے میں وہی خطبہ جو ہے وہ ان کو دہرا دیتے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت علی سے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو ہے حضرت امام حسن جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بابا جان کی طرح جو ہے وہ کلام کرتے ہیں. تو حضرت علی نے کہا اچھی بات ہے. تو ایک دن وہ کسی اوٹ میں چھپ گئے حضرت علی اور حضرت امام حسن آئے. تو انہوں نے سیدہ نے پھر ان سے کہا. تو حضرت سیدہ کو جو ہے وہ جب وہ سنانے لگے تو زبان میں تھوڑی سی لکنت آ گئی. لکنت آئی تو انہوں نے حضرت امام حسن کا مزاج دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ اس وقت خیال کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہے. امامت ہے حضرت علی امامت ہے. پھر جہاں جب یہ مباہلے کی منزل آتی ہے تو قل ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پروردگار عالم یہ کوٹ کر رہا ہے وہ الفاظ قرآن کریم میں کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ہم اپنے تو حضور کے بیٹے کی حیثیت سے حضرت امام حسن جو ہے وہ اس مباہلے میں جو ہے وہ تشریف لے جا رہے ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اچھا پھر سیدہ شباب اہل ایک جملہ صرف حضرت سیدہ شباب اہل جنہ جو حضور نے فرمایا. تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور جنت میں جتنے لوگ جائیں گے وہ سب جوان ہوں گے.
सबके तो सरदार वो होंगे। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो हैं वो भी जवान होंगे और उनके भी सरदार जो हैं वो ये दो शहजादे हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात बताई। एक वक्फे पे जाना है, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले मैं एक अपना जुमला जो है वो साहिर के सवाल के जवाब में ज़रूर डालता चला जाऊँ। मेरे ख्याल में अगर हम बड़ी ईमानदारी से तारीख को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की आंख से देखना शुरू कर दें तो शायद ये नाइंसाफ़ियाँ जो है वो हमारे सामने ना आए। आपने इमाम हसन को बैठाया कंधे पे और वो अपने पाँव से, छोटे छोटे पाँव से आपकी रेश मुबारक से खेल रहे थे। तो एक सहाबी ने अपनी नज़र से देखा, कहा अबू बकर ज़रा देखिए कि आप बच्चे के पाँव जो हैं वो आपकी दाढ़ी को लग रहे हैं। कहा तेरे देखने का अंदाज़ और है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इन पाँव को रसूल के लबों ने चूमा है और वो पाँव मेरी दाढ़ी को चूम रहे हैं। अगर आपने अबू बकर सिद्दीक की नज़र से तारीख को देखा होता तो आज ये इख्तलाफात हमारे यहाँ ना होते। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का मेरे मुंह से आए, महक सादा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। रसूल अल्लाह, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क सर वो समर से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। शाह हुसैन बादशाह अस्त हुसैन भी अस्त हुसैन भी बना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात
خدا کہیں جنہیں باب صلی اللہ کہیں وہی جن کو آل نبی کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن میں قمری ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں کیا بات کیا غلامی نبھائی ہے کیا بات ماشاءاللہ کمال واہ واہ بلال بھائی قربان جائیے آپ اچھا تابندہ آپا بہت دیر سے حمزہ صاحب کی آواز بیٹھی ہوئی تھی کھل گئی اب میں نے کہا حضرت وہ اتنے مستی میں پڑھتے ہیں اور پھر آپ کا حکم میں نے کہا کہ آواز تھوڑی سی بیٹھی ہوئی اور جب کھلی تو پھر کھل کے آپ کے برابر میں ہماری جج جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کہیں دور کہیں اور ہیں تابندہ آپا جی السلام علیکم وعلیکم مجھے بھی ایک بڑی حیرت ہوئی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو سوا گھنٹے بعد میں یاد آ نہیں گیا ایسی تو اس لیے آپ خود ہی چپ تھیں نہیں اچھا یہ بتائیے جی یہ بتائیے پچھلی بار جو مقابلے ہوئے تھے اس میں ایک کامیابی ہوئی تھی ایک جیتا کوئی ایک تھا اس بار 2 ہو رہے ہیں خواتین میں بھی ایک ہیں اور مردوں میں بھی آپ کے کوئی اب تک آپ نے مقابلے دیکھیں کوئی پرسنل فیوریٹ ہے آپ کا جس کے آپ پریڈکشن کریں کہ یہ جائے گا آپ چینل کے حساب سے پوچھ رہے ہیں یہیں کے حساب سے پوچھ رہے ہیں یہاں کے حساب سے ظاہر ہے سما کے نہیں میں نے بہت 1-2 ہی دیکھے جب میں غصہ ہوتی ہوں تو پوری طرح ہوتی ہوں اچھا تو جب میں چونکہ ناراض تھی اور میرا حق بنتا تھا آج مان گئی اس لیے میں نے سما کا کوئی شو دیکھا ہی نہیں آج مان گئی تو مجھے یہ نہیں پتا کہ کس نے کیا پڑھا ہے میں سنوں گی تو پتہ چلے گا آج تو مان گئی نا بھائی مان گئی تو بیٹھی ہیں نا مان گئی ہوں تو یہ میری پروفیشنل ذمہ داریوں میں سے بھی شامل ہے اس لیے مجھے ہونا ہے جس سفر کو شروع کرنے میں میں نے ساتھ دیا ہو اس کو بیچ راستے میں چھوڑنا میں نہیں چاہتی واہ کیا بات تابندہ آپا آپ ویسے نا ہمیں آپ ہوں یا نہ ہوں آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں اور آپ بس یہی بہت اچھی بات ہے ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ خود بھی ہیں تو بہت اچھا بہت بہتر ہے آپ خود آ جائیں تو بہت اچھا ابھی تو 15 روزے باقی ہیں کون ونر ہوگا نو ون نوز ابھی تو آپ بھی ایک وائلڈ کارڈ لے کے آئی ہوئی ہیں ہے نا آپ کے پاس وائلڈ ہاں کارڈ جی بالکل ایک میں نے بچی کو سنا تھا میں نے شی از بلائنڈ اینڈ شی از ڈوئنگ ہر MSc تو مجھے وہ بچی شی از بلائنڈ اور میں نے سنا مجھے اس لیے کہ یہ بڑی موٹیویشن خواتین جو ہوتی ہیں عام طور پہ کم ہمت میں بھی بہت کم ہمت ہوں زندگی کی کچھ مشکلیں ہوتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی مگر میں نے اس بچی کو سنا مجھے معلوم نہیں تھا شی از بلائنڈ ہم ایک محفل میں تھے اور وہ بچی پڑھ رہی تھی جب وہ اٹھ کے جب ملنے آئی وہ تو مجھے بہت شوق لگا بہت ہی مجھے اس کی اور کچھ اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی پتہ نہیں آواز میں یا سر لے میں اس کے رچاؤ تھا کہ نہیں تھا پر وہ جو ہے نا کہ لوگ تسخیر ہو بھی سکتے ہیں لفظ دل سے ادا کرے وہ جو رسول کا ذکر کر رہی تھی دل سے کر رہی تھی تو میں یمنا احمد اس کا نام ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں اس کا ذکر کر رہی ہوں گی لیکن میری خواہش ہے کہ جو ہم نے بچیوں کا الگ کیا ہے تو میں اپنی مینجمنٹ کی شکر گزار ہوں حبیب آئل ملز کی کہ جو میں نے کہا انہوں نے میری بات کو ایکسیپٹ کیا اور ہم نے بچیوں کے لیے ایک الگ سیگمنٹ پورا رکھا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس بچی کو یہ ایسی بچیاں یا ایسے بچے جو زندگی میں کسی محرومی کا شکار ہوں جب وہ دنیا کے سامنے کسی صلاحیت کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور ٹیکنیکل سبجیکٹ MSc اور پھر اس کے اندر یہ ذوق و شوق بھی ہے تو میرے خیال میں یہ ایسے بچے ایسے لوگ ایک چراغ ہوتے ہیں جن کی روشنی سے دوسرے بجھے ہوئے چراغ روشن ہوتے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک میرا سوال ہے
اور پتہ نہیں کیوں ابھی جب آپ بات کر رہی تھی، جب انسان صلح پسند ہوتا ہے تو بڑی قربانیوں سے گزرتا ہے، وہ کمپرومائزز کرتا ہے، وہ ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے، وہ سیکریفائسز دیتا ہے جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں ایک ٹریٹ جو بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ بہت صلح پسند تھے۔ تو آج ہم جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سارے، اور ایک ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے ہم بات نہیں کر سکتے، ہم پاکستان کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے پاکستان، لیکن پاکستان کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں، تو کون سی ایسی چیز ہے جو ہم ان کی ذات حیات سے، ان کی زندگی سے ڈرا کر سکتے ہیں جو ہمارے پولیٹیشنز کے کام آ سکے، عام لوگوں کے کام آ سکے، بچوں کے کام آ سکے، بڑوں کے کام آ سکے، بزرگوں کے کام آ سکے، خواتین کے کام آ سکے؟ صلح پسندی حضرت امام حسن والی وہ کس طرح سے لائی جا سکتی ہے؟ بہت اچھا پہلو آپ نے امام کی زندگی کا ایک غالب پہلو اور ایک بہت ہی واضح روشن پہلو جو ہے، اور مکمل پہلو ہے یہ، اور مکمل پہلو وہ آپ کی حلم اور بردباری ہے۔ ہم جب تک حلم کی صفت کو نہیں اپنائیں گے اور تحمل مزاجی کو نہیں اپنائیں گے، برداشت کی اور تحمل مزاجی کی صفت کو جب تک نہیں اپنائیں گے تو ہم اپنے آپ کو قبول نہیں کروا پائیں گے اور دوسرے کو قبول نہیں کر پائیں گے۔ جب یہ طے ہے کہ آپ کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے، مجھے بھی اللہ نے خلق کیا ہے، ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے، جب نظام میں، سسٹم میں ہم ایک دونوں آ چکے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے یا ایک دوسرے کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ امام حسن کی صفات میں ایک بہت ہی واضح اور روشن صفت آپ کی حلم اور بردباری تھی، اور اگرچہ میں آپ کے اس جملے سے ایک اور پیغام لوں گا، وہ یہ کہ یہ پابند مشیت لوگ تھے، یہ اپنی مرضی کے پابند لوگ نہیں تھے، ورنہ جنگوں میں بھی امام حسن نے تلوار چلائی ہے، اور صلح کا تو پیغمبر اکرم کی صلح حدیبیہ کا آپ ایک جلوہ گر بن گئے، جس انداز سے حضرت نے صلح فرمائی ایسے ایک صلح امام حسن سے منسوب ہے، اور اس صلح میں جو سب سے بڑا غالب پہلو ہے وہ ہے تحمل مزاجی کا، بردباری کا۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم اس وقت تناؤ کہیں دیکھ رہے ہیں، کہیں کھچاؤ، کہیں شدت پسندی دیکھ رہے ہیں، تو اس کی ضد یا اس کا توڑ یا اس کا جواب یا اس کا حل جو ہے وہ حلم ہے، بردباری ہے، تحمل مزاجی ہے، برداشت ہے، اور سیرت حسن ہے، اور امام حسن کی سیرت کا غالب پہلو ہے۔ آج جس کا ذکر بہت ضروری تھا، آپ نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا، آپ نے برداشت کا مظاہرہ کیا۔ آپ دیکھیں اگر ہر شخص اس وقت تک کامیاب انسان شمار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے اوپر غالب نہ ہو۔ ہم دنیا پر تو غالب آنے کا شوق رکھتے ہیں مگر اپنے اوپر غالب نہیں ہے، اپنے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ اپنے اوپر کنٹرول رکھنے کی جو ایک اہم ترین صفت ہے وہ ہے تحمل مزاجی، وہ ہے برداشت۔ اس پہ ایک جو روایتاً یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو اگر اس سے بھی جوڑ کے دیکھیں کہ امام نے اپنی زندگی میں جو سنت خدا جس کو کہ اللہ نے حکم دیا اس کو اپنی زندگی میں کیسے قائم کیا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے اچھا عمل لگتا ہے کسی شخص کا وہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، اور امام حسن کا جو دسترخوان ہے وہ تاریخ میں سب سے بڑا ہے۔ ہم نے دسترخوان تو بہت بچھاتے ہیں لیکن امام کا دسترخوان جو ہے، بلال بھائی ہم نے ہاں دسترخوان امام حسن کراچی میں شروع کیا جی، تو بعض دوستوں سے ہم نے یہی جواب دیا کہ کیونکہ مدینے کی تاریخ میں دسترخوان امام حسن تاریخ کا حصہ ہے۔ بے شک۔ اور کون سا دور تھا؟ مولا علی کی امامت کا اور خلافت کا دور تھا، اور آپ اس دور میں دسترخوان لگائے ہوئے ہیں مسافروں کے لیے، غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، اور کیونکہ مولا خلیفہ تھے اور آپ کا مزاج تھا کہ آپ وہ غذا اور وہ لباس اپناتے تھے جو معاشرے کا کم ترین فرد اپنا سکتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا امام تو اچھا کھا رہا ہے، میرا خلیفہ اور میرا سربراہ تو اچھا کھا رہا ہے، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ ایک شخص نے دیکھا مولا علی کو کہ آپ جو کی روٹی کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی بھگو کے کھا رہے ہیں۔ اس نے جب مدینے میں قدم رکھا تو اس نے پوچھا کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کوئی یہاں ہے کریم کا دروازہ؟ کیونکہ امام حسن کے القاب میں ایک لقب کریم اہل بیت بھی ہے، بے شک، اہل بیت کا کریم۔ تو سب نے ایک ہی دروازے کا پتہ بتایا، وہاں جا کے دیکھا تو دسترخوان لگا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ ایک لقمہ تو خود کھاتا تھا اور ایک بچا کے رکھ لیتا تھا۔ تو امام حسن نے اس منظر کو دیکھا تو آپ نے سوال کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اگر کسی کے لیے لے جانا ہے تو ہم تمہیں علیحدہ سے دے دیں گے، تم یہاں خوب اپنا حصہ پوری طرح کھا لو۔ کہنے لگا نہیں، میں شہر میں آ رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کی روٹی سوکھی روٹی،
اس سبحان پہ اللہ۔ امام حسن نے فرمایا وہ میرے بابا بھی ہیں۔ تم ان کے لیے لے بھی جاؤ گے تو وہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ وہ غریب ترین فرد کی طرح رہنا سبحان اللہ۔ ایک وقفے پہ جانا ہے، لیکن ایک جملے کو کہتا ہوا جاؤں کہ جب امام علی کرم اللہ سے پوچھا گیا کہ امام اللہ نے اتنا رزق، اتنی وسعت دی ہے آپ کو، تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ تو سارے شہر کو کھلاتا ہے، تو آپ جو کی روٹی پانی میں ڈبو کے کیوں کھاتے ہیں؟ بس سادہ سا جواب تھا، میں نے رسول کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ سنت رسول قائم کرتے ہیں تو آپ کے نفس پہ سنت رسول جو ہے وہ قابو آتی ہے، آپ کا نفس آپ پہ قابو نہیں آتا۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں شادمان نے جوائن کیا ہے۔ شادمان السلام علیکم، اور آپ کو مبارک ہو آج کا دن۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ مجھے مائک لگا ہوا نہیں لگا ہوا نا؟ نہیں لگا ہوا، تو دوبارہ سلام کر دیجیے۔ السلام علیکم تمام حاضرین کو، قطب بھائی، ظاہر بھائی، قبلہ امجد بھائی، سب کو، حسین بھائی، سب کو جشن ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ جو بیمار ہیں پروردگار سے دعا ہے امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ساتھ ہو گیا کہ میری گاڑی سے موٹر سائیکل پہ دو بہن بھائی جا رہے تھے، وہ ہٹ ہو گئے، تو ان کے پاؤں میں تھوڑی چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ اللہ آپ کو بھی آسانیاں دے، ان کو بھی آسانیاں دے۔ آپ نے کیونکہ جانا ہے تو آپ سے میں ادون یہ بات شروع کر رہا ہوں جی۔ امام حنبل جو ہیں انہوں نے ایک واقعہ رقم فرمایا، کہا کہ میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو مسجد والے کو میں نے کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں، مسافر ہوں، تو مجھے ذرا یہاں رہنے کی اجازت دو، تو اس نے کہا نہیں مسجد میں نہیں میں رکھ سکتا۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ اگر کوئی ایسا انتظام کر دو کہ میں کچھ کھانا وانا کھا لوں، تو انہوں نے کہا یہ مسجد ہے، یہاں پہ کھانے وانے کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں بڑا ہی ٹوٹے دل سے، امام حنبل کہتے ہیں کہ میں باہر آیا اور میں نے باہر دیکھا کہ ایک نان بھائی جو ہے وہ گزر رہا تھا، تو اس سے میری بات ہوئی، تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے اور میرے گھر آئیے، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے میری بڑی خاطر تواضع کی اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم نان بھائی ہو، تمہارا ذریعہ معاش بڑا کمزور ہے، تو تم نے میری بڑی خاطر تواضع کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جب کاروبار شروع کیا تھا تو میں نے امام حسن جو ہیں ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جس طرح اللہ نے آپ کے دسترخوان کو وسیع کیا ہے، میں بھی اپنے کم ترین وسائل میں رہتے ہوئے اپنے دسترخوان کو وسیع کروں گا۔ تو کہا تجھے اس سے کیا ملا؟ اب امام حنبل تو امام حنبل ہے نا، کہا تجھے اس سے وعدے سے کیا ملا؟ کہا مجھے اس سے یہ ملا کہ میں زندگی میں جو بھی اللہ سے مانگتا ہوں اللہ مجھے دیتا ہے، سوائے ایک بات کے۔ تو امام حنبل نے کہا وہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں بڑے دنوں سے، بڑے عرصے سے دعا کر رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے اس زمانے میں ایک امام حنبل رہتے ہیں، میں نے ان سے ملاقات کی خواہش کی ہے، اللہ نے وہ ابھی تک میری پوری نہیں کی۔ تو حضرت یہ جو آپ نے فرمایا، جو امام حسن کا جو تحمل تھا اور امام حسن کا جو دسترخوان تھا، میں چاہتا ہوں ان دونوں باتوں کو کسی طرح جوڑ دیں۔ دیکھیے جب تک انسان دوسرے کے لیے نہیں سوچے گا اس وقت تک انسان اپنے آپ کو بڑا ثابت نہیں کر پائے گا۔ وہ انسان جو دوسرے کی خاطر جیتا ہو اور دوسرے کی خاطر سوچتا ہو، اور یہ آپ کو اپنی مادر گرامی سے سبق ملا۔ بے شک امام حسن راوی ہیں کہ میں نے دیکھا میری ماں ساری رات دعائیں کرتی رہیں پڑوسیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، اقربا کے لیے، جی ہمسایوں کے لیے، فلاں بیمار فلاں۔ تو جب میں نے دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی تو میں نے ان کی عبادت کے درمیان جب انہیں استراحت کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوال کیا کہ آپ نے گھر والوں کے لیے اب تک دعا نہیں کی؟ تو جناب زہرا نے فرمایا کہ الجار ثم الدار، اے میرے لال پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ یہ جذبہ انہیں اپنی ماں سے ملا کہ پہلے دوسرے پھر گھر والے۔ اچھا یہاں پر جناب زہرا نے یہ نہیں فرمایا اس اپنی حدیث میں کہ پہلے دعا دوسروں کے لیے پھر دعا گھر والوں کے لیے۔ سوال دعا کا ضرور تھا لیکن جواب دعا میں محدود نہیں تھا، دوسروں کی خاطر جینا۔ خوبصورت بات کی ہے، جواب دعا تک محدود نہیں تھا، ہر کام میں پہلے دوسروں کے لیے۔ سرکار سے سوال ہوا، نبی مکرم کی حدیث ہے، آپ سے سوال ہوا من کان خیر الناس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا من کان خیرا للناس، جو لوگوں کے لیے اچھا ہے، جو دوسروں کے لیے اچھا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ جو دوسروں کے لیے، اب دسترخوان کے پہلو میں بھی یہی ہے نا، یعنی دسترخوان جب آپ نے بچھا دیا تو آپ کو تو یہ فرق ہی نہیں ہے کہ بیٹھنے والا کون ہے، بیٹھنے والا وہ ہے جسے ضرورت ہے، نہ مذہب کی قید ہے، نہ دین کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے، نہ قبیلے کی، نہ زبان کی، کوئی بھی قید نہیں ہے۔ ہر وہ شخص
جسے کھانا چاہیے، جسے غذا چاہیے، وہ اس دسترخوان پر آ کے بیٹھ جائے گا۔ لہٰذا خود دسترخوان امام حسن ایک عظیم پہلو ہے آپ کی بردباری، حلم، آپ کی تحمل مزاجی، آپ کا دوسروں کی خاطر، اور جو خلق خدا کے لیے جیتا ہے پھر خالق اسی کا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، حضرت آپ توجہ کیجیے اس بات۔ اس میں دیکھیں ان کی جو حلم اور بردباری حضرت امام علی مقام کی، ایک مرتبہ آپ کھانا تناول فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، آپ کی ایک کنیز تھی، وہ گرم سالن کا پیالہ لے کر اور آپ کی خدمت میں آگے حاضری دی۔ اتفاق ہے کہ اس کا پاؤں کہیں الجھ گیا اور وہ پیالہ جو ہے وہ گرم جو سالن تھا وہ آپ کے کپڑے بھی خراب ہو گئے اور پاؤں جل بھی گیا۔ تو آپ نے ایک دم پیش میں آ کر جو دیکھا اس کو، تو اس نے فوراً جو ہے ایک آیت کا حصہ پڑھا کہ والکاظمین الغیظ، کہ وہ لوگ خاتمہ بھی کس کی تھی؟ خادمہ تھی، تو والکاظمین الغیظ کہا کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، تو حضرت امام حسن نے کہا کہ قزم تو غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اب یہ دریائے رحمت جوش پر آ گیا ہے، کہا کہ صاحب والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے تیسرا حصہ جو ہے آیت کا پڑھا اور کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ جو ہے احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ دیکھیں کتنا بڑا وہ اس سے غلطی ہوئی کہ وہ آپ کے کپڑے بھی جو ہے وہ خراب ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ پاؤں جو ہے وہ، آپ جانتے ہیں گرم سالن اگر گر جائے تو کتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ جیسے جیسے آیت کے حصے پڑھتی گئی، آپ نے کہا کہ میں نے ایک تو غصے کو پی لیا، تجھ کو معاف کر دیا۔ پھر جب اس نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھ کو آزاد بھی کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ ان کی یہ اب ایسا حلیم جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ صاحب جو ہے وہ لوگوں میں، انسانوں میں جو ہے وہ جو خوبیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا خوبی تھی کہ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں وہ پلے ہوئے تھے، اسی لیے ان کے پورے جو ہے وہ کردار میں حضور کی رحمت ہی رحمت نظر۔ بڑی سوال میں تو عجیب سیدھے سیدھے سوال کرتا ہوں تو اس لیے آکورڈ لگتا ہوں، شاید آپ کی علمی محفل میں بیٹھ کے سوال ہے۔ ہم یہ واقعات بڑے کوٹ کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ، سارکاسٹکلی میں کہہ رہا ہوں جی جی، اور اللہ ہم سے پوچھے معاشرے میں تبدیلی کوئی نہیں آتی۔ مطلب کمال ہے کہ ہم محافل بھری ہوئی ہیں، مقرر ایسے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پاکستان میں دنیا کے سب سے بہترین مقرر رہتے ہیں تو یہ بیجا نہیں ہے بات۔ لیکن اس کے باوجود ابھی جو آپ نے واقعہ بتایا ہے یہ تو خود بخود آپ کی زندگی کو بالکل سیدھا کر دے۔ صحیح بات۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ پھر وجہ کیا ہے؟ پھر کہاں قصور کس کا ہے؟ ہمارا قصور ہے، ہماری نیتیں خراب ہیں۔ میں صاف بات کر رہا ہوں، ہماری اور یہ سب جواب دے سکتے ہیں کوئی بھی، ہماری نیتیں خراب ہیں، ہمارے حکمرانوں کی نیتیں خراب ہیں، اور صاف سی بات یہ ہم کمپلین کرتے تھے گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ ایسی، جیسے تم ویسے تمہاری گورنمنٹ۔ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ جو ہے وہ کسی طریقے پر نہیں ہوتے، وہ اپنے بادشاہ کے طریقے پر ہوتے ہیں، اپنے سربراہ کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ میں اس بات کو اکثر سوچتی ہوں، میں بڑے افسوس کے ساتھ سوچتی ہوں کہ یا اللہ ہم اتنے برے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں۔ ہمیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ سوچنا پڑتا ہے، لیکن اندر سے آواز آئی ہاں اکثر و بیشتر یہ آتی ہے کہ ہم اتنے برے ہیں کہ استغفر اللہ، ہمارے حکمران ایسے ہیں جو ہمارے اوپر نافذ کیے گئے۔ بہرحال میں قصہ مختصر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اہل بیت اطہار کی محبت وہ ہے جو کہ ماؤں سے ملتی ہے ورثے میں اپنی اولاد کو، تو ہم ان ماؤں کے ممنون احسان ہیں، ہم ان ماؤں کے احسان مند ہیں کہ جو اپنے بچوں کو اس طریقے پر پالتے ہیں، اس تربیت پہ پالتے ہیں جو کہ اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے۔ اور ایک منٹ ساحر بھائی، آپ کی جو بات تھی کہ وہ یہ کیوں نہیں جو ہے وہ معاشرے میں تبدیلی آتی؟ بھائی میں جب سے بڑا ہوں، ہاں نہیں بالکل بنیادی طور پر اصل میں بات یہ ہے۔ میری ایک بات سنیں، ایک میری بات، میں جب سے بڑا ہوں میرے کان پک چکے ہیں سنتے سنتے کہ ہم اب ایسا ہو جائے گا، اب ویسا ہو جائے گا، کل یوں ہو جائے گا، پرسوں ایسا ہو جائے گا، ہماری قوم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے جس امریکہ کو ہم گالیاں دیتے ہیں اس کے ویزے کے لیے لائن بناتے ہیں، جس امریکہ کو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء بیٹھ کے کرٹیسائز کرتے ہیں، اپنے علاج کے لیے اس جگہ جاتے ہیں، جملہ کہوں آپ، پارٹیز کی فنڈنگ ہوتی ہے،
چھوڑ دیں اس بات کو. حضور ایک جملہ کہوں گا. ہمارے ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ برا کہہ رہے ہیں وہاں جا کے نعت اور منقبت پڑھنا ہمارے لیے کوالیفیکیشن بن چکا ہوا ہے. یہ بھی بڑے ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بنیادی بات دیکھیں یہ ہے کہ تربیت جو ہم نے تعلیم کی طرف بہت توجہ کی. ابھی ہم نے تعلیم ابھی آپ کی طرف توجہ ہوگی, یقین جانیے اگر میں نے بریک نہیں لیا نا تو پھر جو توجہ میری جانب ہوگی وہ عجیب ہو جائے گی. تو آپ وہ صحیح توجہ جانے نہیں دیتے. نہیں, میں ابھی جانے دوں گا. شہنشاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, آپ کو جانا ہے. آپ باقی تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. چھوٹا سا ایک بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک. چلو مارو مارنا دیا مارو مارو میرا نام لو دیکھ. بات سنو, اذان ہو رہی ہے. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے اور اذان کا احترام کرنا چاہیے. اور جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کے جواب میں اس کے کلمے دہرانا چاہیے. اذان نماز کی دعوت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذان کہنے والے قیامت کے دن دوسرے سب لوگوں کے مقابلے میں دراز گردن یعنی سر بلند ہوں گے. جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ. اللہ کے حبیب شہ انبیاء سے مانگ. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, جی بھر کے چومیں گے ہم روضے کی جالیاں. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, جی بھر کے چومیں گے ہم روضے کی جالیاں. تابندہ آپا سے گزارش کروں گا کہ وہ ناشر. اعجاز رحمانی صاحب کا کلام ہے. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو ہوا کا رخ بدل دے ہمیں دعوت عمل دے. جو ہوا کا رخ بدل دے
ہمیں دعوت عمل دے، جو شعور کو جگائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو شعور کو جگائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطا معاف کر دے وہ خدا علم یزل ہے، جو خطا معاف کر دے وہ خدا علم یزل ہے، اور جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خدا سے مل کے آئے اسے آواز کو آپ تک پہنچانے میں تعاون حاصل ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں حبیب دل پر ہلکا اور جیب پر بھی۔ السلام علیکم، اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید ہمارے شو میں۔ یہ وہ سیگمنٹ ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ریزن یہ ہے کیونکہ اس میں ہم بات کرتے ہیں بنو سما کی آواز کی۔ آپ میرے پیچھے گاڑی دیکھ رہے ہیں اور گاڑی پہ یہ لیبل دیکھ رہے ہیں جس پہ حبیب لکھا ہوا ہے۔ حبیب کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے بنو سما کی آواز کو سپانسر کیا۔ ہم نے جب یہ سفر شروع کیا تھا تو یہ سفر بہت مشکل تھا، اتنا مشکل تھا سفر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ امیجن کیجئے کہ پورے پاکستان سے آڈیشنز ہو رہے ہیں اور ان آڈیشنز میں سے ہماری جوری کو چوز کرنے تھے 20 لوگ، 20 آوازیں خواتین میں اور 20 آوازیں مردوں میں۔ کل ہمارے یہ مقابلے خواتین اور مردوں کے ختم ہو چکے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے چل کے آج کا یہ جو نیکسٹ آ رہا ہے یہ بہت ایکسائٹنگ ہے، بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ایک لمحے کو بھی سوچ نہیں کرنا ہے، کیونکہ آج یہاں پر یہ مقابلے ختم ہو گئے ہیں۔ اب اس کا نیکسٹ راؤنڈ شروع ہونے والا ہے، جیسے ہم کوارٹر فائنلز کہتے ہیں۔ کوارٹر فائنل کے راؤنڈز میں کن آوازوں نے اپنی جگہ بنائی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں کہ کل جو آوازیں ہمارے ساتھ تھیں ان کے ریزلٹس کیا تھے۔ واچ دس۔ کل کے مقابلوں میں آپ نے سنا ID 19 ارباز شاہ اور ID 20 اکرام عباس۔ آپ کے ووٹس کے مطابق ارباز شاہ اس مقابلے کے فاتح قرار پائے ہیں۔ جو نکیریں تقاضا
आपने सुना आईडी नंबर 19 मायरा आसिफ और आईडी नंबर 20 तैयबा बाबर। आपके वोट्स के मुताबिक आईडी नंबर 19 मायरा आसिम पहुंच चुकी हैं हमारे अगले राउंड में। अब हमने यहाँ पर इस चीज़ को रोक दिया है। जब मैं अगली ब्रेक में वापस आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अब इसके आगे हम करेंगे किस तरह से। क्वार्टर फाइनल्स में किन आवाज़ों ने जगह बनाई है, जजेस के कुछ डिस्प्यूट्स हैं, जजेस क्या कहते हैं, एक पर्सनल फेवरेट मेरा भी है, उसका क्या होगा, ये सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक पे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अब तो ये भी उस्तादों का दर्जा रखते हैं और शादमान हमारे साथ हैं, तो शादमान अगर कुछ अता हो सके तो प्लीज़। सुबह विलादत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है, तो चंद अशार पेश के दे रहा हूँ। आए हसन जहाँ में हर समत रोशनी है, आए हसन जहाँ रोशनी है। दुनिया तो आज सारी एक खुल्द सी बनी है। आए हैं भीख लेने सारे मलक वहीं पर, आए हैं भीख लेने सारे मलक वहीं पर। ज़हरा जहाँ पिसर कहाँ झूला झूला रही है। ज़हरा जहाँ पिसर कहाँ झूला झूला रही है। आए हसन जहाँ में हर समत रोशनी है। और क्या शान है कि जब माह फातिमा को माह फलक ने देखा, जब माह फातिमा को माह फलक ने देखा, चंदा की चांदनी पड़ गई है। आए हसन जहाँ में हर समत रोशनी है। और चेहरा तो हूबहू है इसका रसूल जैसा, चेहरा तो हूबहू है इसका रसूल। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ اس دعوت قائمہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اذان ونس اگین جی ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ اشرف تھوڑا سا میرا مائک بڑھائیے گا۔ اب جناب سلسلہ آ گیا، میں تابندہ آپا سے کہوں گا اور فصیح بھائی سے کہوں گا، امجد تو پھر بھی ہمارے ساتھ تھے، آپ سامعین بھی کہیں نہ کہیں ضرور اس کو دیکھتے رہیں، اور آف کورس میں اور بلال بھائی تو دیکھتے رہیں، لیکن ٹاپ 10 جو خواتین تھیں ان کا سلیکشن کس طرح سے ہوا، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 20 آوازیں ہم نے منتخب کی تھیں، 20 میں سے 10 آوازیں آگے گئی ہیں۔ ان 20 آوازوں کا مقابلہ ہوا خواتین کا، اور کون ونر قرار پایا، کون لوگ آگے گئے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ واچ دس۔ برو سما کی آواز کے ٹاپ 10 کے مقابلے میں رسائی حاصل کرنے والی 10 خوش نصیب کنٹیسٹنٹس کے نام یہ ہیں: انم آغا کراچی سے، سائمہ شبیر کراچی سے، مہنور اکرم حیدرآباد سے، منزہ وحید ایبٹ آباد سے، مہنور حیدرآباد سے، سلمہ خان کراچی سے، ایمن زہرا کراچی سے، مشال طیب راولپنڈی سے، صوبیہ جمال لاہور سے، مائرہ عاصم کراچی سے۔ بالکل اسی طرح سے مردوں کی 20 آوازیں تھیں، اور یہ سلیکشن جو ہوا تھا یہ تھرو آؤٹ پاکستان ہوا تھا۔ ہم ایبٹ آباد گئے تھے، ہم فیصل آباد گئے تھے، لاہور گئے تھے، اسلام آباد گئے تھے، پشاور گئے تھے، کراچی آئے تھے، اور اس میں سے 20 آوازیں ہم نے منتخب کی تھیں۔ 20 میں سے 10 آوازیں آگے چلی گئیں۔ جو آوازیں آگے چلی گئی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ واچ دس۔ کی آواز کے ٹاپ 10 مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیب کنٹیسٹنٹس کے نام یہ ہیں: محمد احمد کراچی، سمیر کراچی، احمد رضا ناصری کراچی، ذیشان میمن حیدرآباد، الیاس حیدرآباد، شہنشاہ عباس
गुजरात, हुज़ैफ़ा कराची, ज़ीशान अहमद हरीपुर, फरहान बाबर मंडी बहाउद्दीन और अरबाज शाह लाहौर। अच्छा जनाब, हम बिल्कुल ओपन कर रहे हैं, जजेस जो शुरू करना चाहे। देखिए फसी भाई और ताबिंदा आपा तो थ्रू आउट नहीं थे, मैं थ्रू आउट था। और कल जो एक नाइंसाफ़ी हुई है, एक नहीं हुई, दो नाइंसाफ़ियाँ हुई जिस पर मुझे, क्योंकि कल मैं था नहीं वरना मैं कल इस पर ज़रूर बात करता, मुझे ये मेरी ज्यूरी से बड़ा अफसोस रहा इस पर कि कल दो आवाज़ें, एक अनमता साबरी की और एक दूसरी क्या कहते हैं आवाज़ जो लाहौर से एक लड़के की थी, उसका नाम मैं भूल गया, जिसका नाम भी फरहान था, हारिस मजीद। वो दो आवाज़ें, मैंने हमेशा ये कहा है समा से कि जब भी आप वोटिंग से करें, बिल्कुल वोटिंग से करें, बिल्कुल करें, इस पर कोई मेरी दो राय नहीं है, लेकिन उसमें जजेस की इन्फ्लुएंस रखें, उनका जो बताने का तरीका है और उनका जो निकालने का तरीका है बच्चों को कि हाँ वो ये आवाज़ें हम निकाल सकते हैं इस तरह, क्योंकि ये लोग जिसको निकालेंगे उसका मतलब बनेगा कि ये आवाज़ें हैं जो मुकाबला कर सकती हैं। नहीं, लेकिन आप लोगों ने, एक मिनट, मेरा आपसे इख्तलाफ है यहाँ पे। आप तमाम जजेस ने एक ज्यूरी को सिलेक्ट किया है, ज्यूरी ने ये 20 आवाज़ें सेलेक्ट की थी, जो मतलब जाहिर है आपका इस ज्यूरी पे इत्मीनान तो है ना, ये बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, मुझे मालूम है, ठीक है, आप ही के हाथ के निकाले हुए बच्चे हैं, ठीक है ना। तो मेरा सवाल ये है कि जब 20 आवाज़ें इस ज्यूरी ने सेलेक्ट कर ली हैं और 20 आवाज़ें मर्दों में भी इस ज्यूरी ने सेलेक्ट कर ली हैं, उसमें से 10 आवाज़ों को अवाम ने सेलेक्ट किया है, तो फिर आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जजेस का इसमें वो होना चाहिए? मैं आपको बताऊं ना, जजेस का इन्फ्लुएंस, अब दो आवाज़ें जो कल निकाली गई हैं वो लाहौर वाले लड़के की और वो कराची की जो बच्ची है अनमता, ये दो आवाज़ें जो हैं ये फाइनल की आवाज़ें थी भाई। मैंने सुनी ना, कल मैं नहीं था, मैं टीवी पे देख रहा था, तो मैंने उसी वक्त जब मुझे ये पता लगा कि ये दो लोगों को निकाल दिया, अच्छा अमजद भाई यहाँ रोकिए, आप क्या सोचती हैं? देखो, मेरा बुनियादी इख्तलाफ ये है कि ये वोटिंग के ऊपर जब हम बच्चे सेलेक्ट करते हैं ना, तो फिर हमारा बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। हमारा फायदा, दूसरी बात ये हमारे बैठने का तो कोई फायदा नहीं है। आप ये देखो, फर्ज करो मेरे ताल्लुकात में एक अपनी कैंपेन रन कर लेता हूँ किसी के साथ, बच्चे हैं हमारे, उन्हें पता ही नहीं कि 2 से 4 घर कौन से हैं, क्या है, तो वोटिंग पे जो सिलेक्शन होता है ना, वो मैं इसको एटलीस्ट पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन आप पता क्या, कल हम नहीं थे, मैं नहीं था, आप दोनों भी नहीं थे, ये जूरी तो बैठी थी मेरी, जूरी को तो ये कहना चाहिए था ना। जूरी के पास तो एक प्रोसीजर मौजूद है ना कि भाई वोट। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब कल अनमता को डिस्क्वालीफाई किया गया और अनमता को कहा गया कि अनमता जो है वो पीछे रह गई हैं, और तो मैंने सबसे पहले ये पॉइंट रेज किया था, मुझे यकीन नहीं आया कि अनमता को निकाला जा सकता है, मुझे यकीन नहीं आया। तो मैंने जब इनसे पूछा तो आप ही की ज्यूरी ने मुझे कहा है, आप ही के ये तीनों लोग जो थे इन्होंने मुझे कहा कि साहिर भाई हम कुछ नहीं कर सकते, उसको वोट इतने नहीं मिले। एक सेकंड यहाँ रुक जाइए, मैं आपको अनमता की आवाज़ आप सबको सुनाना चाहता हूँ, लाउड स्पीकर खोल दीजिए, पाकिस्तान को सुनवाना चाहता हूँ मैं अनमता की आवाज़, खुद फैसला कीजिए कि मैं सही सोच रहा हूँ या ये ज्यूरी ठीक सोच रही थी। मैंने इसीलिए तो कहा था कि ये हम पे नहीं रखा जाए, सिर्फ ये बच्चे जो निकाल रहे हैं। अच्छा, मैं देखिए मैं आपको भी सुनवाना चाहता हूँ और आपको भी सुनवाना चाहता हूँ। ये कहिए कि आप ये आवाज़ ये बताइएगा, ये आवाज़ जो अब आप सुनेंगे कि ये क्या निकाली जा सकती है? बल्कि हम दो को छोड़ के आपसे भी आपने भी आवाज़ें सुनी है बेतहाशा, आपसे भी वोट लेंगे। चलिए जी, अनमता का सुनवाइएगा जरा। कृपा करो नजरे करो सरकार, सर पे उठाए मैं पाप की गठरी, सर पे उठाए मैं पाप की गठरी, आई तुम्हारे नजरे करो सरकार।
बीच बबर। अच्छा जी, अब सवाल, मेरा सवाल। नहीं, एक सेकंड, अभी आपकी तरफ आएंगे, पहले वहां से बताइए मुझे, एक जुमले में बताइए कैसी आवाज है। आवाज से ले, दिल से पढ़ा, बहुत शानदार। शादमान। माशाल्लाह, बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बेहतरीन टैलेंट है। अकबर साहब। बहुत खूबसूरत। बिलाल साहब। देखिए, आपने सारी अरबाज़ों से मैं आपकी वजह से ये बातें सीखा हूँ। मुझे इसमें कोई कमी बताए कि इसमें कहाँ पे कमी थी, और जो दूसरे कंटेस्टेंट थे, मेरे जैसा जाहिल आदमी उनमें कमी बता सकता है कि कहाँ पे जो लफ्ज़ थे वो गलत बोले। इस लड़की ने राग को भी और लय को भी इतने सुरीले अंदाज में पेश किया है कि यकीन कीजिए उस्तादजा का दर्जा रखती है जितने बाकी नाखा पढ़ने वाले। हम इसकी तारीफ तो कर रहे हैं, क्या इसको दोबारा लिया जा सकता है? ये आप पे है, ये आप लोग करेंगे, आप लेना चाहिए। एक काम करते हैं, अभी हम कोई फैसला नहीं करते, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि जजेस का फैसला क्या है। ब्रेक के दौरान क्या होगा, दिस इज ऑल लाइव, दिस इज एग्जैक्टली लाइव, ये बिल्कुल लाइव जा रहा है। हमें नहीं पता कि क्या होगा, क्या अनमता वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकेगी, ये आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर, अभी अनमता का किस्सा खत्म नहीं हुआ था कि एक नए किस्से ने सर उभार लिया। वो नया किस्सा ये है कि जजेस को लड़कों के सिलेक्शन पे भी एतराज़ है। ये दोबारा से देखना चाहते हैं अहमद रज़ा को, दोबारा से देखना चाहते हैं हारिस मजीद को, और दोबारा से देखना चाहते हैं दानिश को। मैं सही कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हैं। तो हम आपको दिखा दें। और ये अच्छी खासी गर्मा गर्म बहस चल रही है, सो मच सो मैंने ये भी इनको कहते हुए सुना है कि अगर हम वीटो नहीं कर बिल्कुल, ये फसी भाई बोलेंगे। देखिए सुनिए, हमें इख्तियार अगर नहीं दिया गया तो क्या फ़ायदा फिर हमारे जजेस नहीं तो जजमेंट करने का। अगर आपको, अच्छा आपके हमारे पास सब पैकेज तैयार है? अच्छा जी, ओके। सबसे पहले हम अहमद रज़ा का दिखाने जा रहे हैं आपको, ठीक है? अहमद रज़ा, वॉच दिस। करम ये मुझ पे हमेशा शहे उमम रखिए, करम ये मुझ पे हमेशा शहे उमम रखिए। मैं खाक हूँ मुझे वाबस्ता कदम रखिए, मैं खाक हूँ मुझे वाबस्ता कदम रखिए, खाक हूँ मुझे वाबस्ता कदम रखिए, करम ये मुझ पे। मुझे तो मांगना आता नहीं, मैं क्या मांगूं, हबीबी या रसूल अल्लाह, मुझे तो मांगना। अच्छा ये अहमद रज़ा हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ दानिश की तरफ। दानिश की तरफ लेके चलो। दानिश को भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दानिश ने कौन सी नात पढ़ी थी। याद रखिए कि इन तीनों लोगों ने आगे क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप देखिए दानिश को। जो दिल को जगमगाते हैं वो खुश नसीब जो मदीने बुलाए जाते हैं, बड़े करीम बड़े दिलवाले
अच्छा जी, शाहजहां भाई ये आवाज़ है। अभी मैं तीसरा बच्चा आपको दिखा देता हूँ। हारिस मजीद उनका नाम है। हाँ, हारिस मजीद, को जिनके लिए सुन मैंने लीजिए। कहा वो लाहौर का मेरे ख्याल में बच्चा है। और ये दो आवाज़ें ये वोटिंग के ज़रिए इन्होंने एलिमिनेट कर दी, ये दो आवाज़ें। और वो अनमता जिसकी आवाज़ पहले सुनाई आपको, जिसकी वजह से मैं लड़ रहा था साहिर से भी, और समा के जो हेड हैं अली को भी मैंने कहा, और करम भाई को भी मैंने कहा ये वोटिंग ठीक है, आपने वोटिंग करा रखी है, लेकिन ये जो जज बिठा रखे हैं इनकी भी तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई इनके पास। नहीं, आपको मौका दिया जाएगा। हारिस मजीद को मैं आपको सुना दूं, उसके बाद हम बात करते हैं। हारिस मजीद को सुनिए। तेरी निगाह से ज़रे भी महरमा बने गदाए बेसरो सामा जहाँ पनाह बने तेरी निगाह से। अच्छा जनाब, आप लोगों ने आवाज़ें सुन ली, हारिस मजीद को सुन लिया, दानिश को सुन लिया, अहमद रज़ा को सुन लिया। अमजद आपकी तरफ आते हैं, बताइए। मेरे ख्याल में अगर ये तीन आवाज़ें जो है वो बना सुमा की आवाज़ के प्लेटफॉर्म से आगे नहीं जाती तो हमारा जो निज़ाम है ना सिलेक्शन का, फिर इसमें एक बहुत बड़ा खलल है। अगर ये आवाज़ें पीछे रह गई हैं और बाकी आवाज़ें आगे जा रही हैं तो ये बहुत बड़ा एक गलती कर रहा है। ये जो अभी आपने कहा ना कि ये खलल है हमारी किसका, सिलेक्शन का, तो ये जो जूरी पीछे बैठी है ना, इसने तो ये आवाज़ निकाल ली, इसने, मैं इनको बुरा नहीं कहूंगा, इन्होंने ये आवाज निकाल ली जो ये टॉप 20 में आए, इसलिए लेकिन ये जो टॉप 10 में नहीं आ सके, ये किसने निकाला? ये वोटिंग ने निकाला। ये बड़े सालों से बात हो रही है कि जजेस का रोल जो है इसमें ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव नहीं है, इसलिए आप ये इस वक्त देख रहे हैं कि बेहतरीन आवाजें इस वक्त शामिल हैं। आप क्या चाहते हैं? आप अपने पास एक हमने इस पूरे मुकाबलों में एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, वीटो का हक। बिल्कुल, जजेस के पास वीटो का हक। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे अपना, क्यों? क्योंकि अगर हमें सेमीफाइनल या फाइनल में जरूरत पड़ती है तो हम जजेस को वो उसकी जरूरत पड़ जाएगी। अगर हम यहीं अपना ये वाइल्ड कार्ड जाहिर कर देंगे तो हमने कहा कि वीटो हमें दें। अगर आपके जो करता धरता है समा के, अगर वो कहते हैं कि वीटो की हमें वो है, क्योंकि फसी भाई ने तो कह दिया कि अगर हमारी जजमेंट की जरूरत नहीं है तो फिर हमें क्यों बुलाया जाता है? आप फिर वोटिंग से ये बनो समा की आवाज का बच्चा निकाल लें या बच्ची निकाल लें। अच्छा मुझे बताइए अब क्या करना, क्या इनका करना क्या है? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि इनको बुलाया जाए और हमें वो पावर दी जाए, वीटो पावर। तीनों लोगों को बुलाया जाए, तीनों लोगों को, इन तीनों को बुलाया जाए। और बाकी फसी भाई बताते हैं, अगर चाहें तो आप इसमें से एक को ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक मिनट, मेरा ख्याल है कि आखिरी को ड्रॉप कर दें, दो शुरू के दो बुला लें। जो आखिरी बच्चा था, देखिए एक मिनट फसी भाई, देखिए ड्रॉप किसी को ना करे, उसकी वजह था एक दफ़ा आपने जब उनको कह दिया, ये तो आपका निज़ाम सही नहीं था ना जिसकी वजह से ये हुआ। तो अब जो बच्चे को आपने अनाउंस कर दिया कि भाई यू आर द विनर, जो आप करते रहे, तो उस वो भी हर्ट होगा। तो मेरा ख्याल ये आप बताइए, ये तीनों बच्चे जो है ना वो वोटिंग से तो आप इनसे पूछें कि इन तीनों को तो सुनिए तो सही आप। अच्छा मैं एक मिनट, बारी एक सेकेंड, इसको आसान कर देते हैं, बारी करते हैं। मैं नाम लेता हूँ, आप कहिए कि उनको आना चाहिए या नहीं, हाँ या नहीं, ठीक है? पहले तो बच्चों को आना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूँ, मैं नाम लेता हूँ। आपका नाम याद नहीं है ना बच्चों को? मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अनमता बिल्कुल आना चाहिए। हारिस मजीद जो इसके ऊपर मेरा तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा नहीं, इन्होंने कहा नहीं। दानिश आना चाहिए, अहमद रजा आना चाहिए। 4 में से 3 वोट वसीब साहब ने दिए हैं, और अनमता को वोट दिया है, अहमद रजा को दिया है, और हारिस मजीद दानिश को दिया है। यही वोट मेरे, अनमता यही वोट मेरे। मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दे। बिल्कुल आना चाहिए। हारिस मजीद वो जो लाहौर वाला बच्चा है,
थोड़ा सा रह गया। दानिश पक्का। अहमद रजा को आना चाहिए। हारिस मजीद। मैं तो समझती हूँ चारों को आना चाहिए। तबिंदा आप क्यों किस बुनियाद पे कह रही हैं? नहीं, मुझे तो अच्छा, ताबिंदा आप पता है किस बुनियाद पे कह रही हैं? वो कह रही हैं कि वो हर्ट ना हो हारिस, जिसका एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस बहस को यहाँ रोकते हैं। ब्रेक के दौरान आप लोग आपस में बात करें। ब्रेक नहीं है हमारे पास, नहीं है ब्रेक। जब आप बुला ही रहे हैं तो फिर उसको भी कर लें। बात ये नहीं है कि दिल किसका टूटेगा, वरना तो फिर सब कुछ। अच्छा देखिए, आपको मैं समझा रहा हूँ ना कि ये चारों जो बच्चे हैं ये एलिमिनेट हो चुके हैं। मुझे मालूम है हो चुके हैं। अच्छा, इनके दिल तो इनके टूट चुके हैं। नहीं टूट चुके लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप बताइए क्या करें। मैं ये चाहती हूँ कि जब आप 3 को बुला रहे हैं, जब आप जाहिर है वो दिल टूट चुके हैं और हम 3 को बुला रहे हैं, तो भाई एक और कोई बुला लें ताकि पूरा ही एक अगले राउंड में अगर दमखम होगा। अच्छा, मेरे पास टोटल आपा मेरे पास दिल को जोड़ना एन इबादत है। ठीक है, बस ये कमाल हो गया। 2 खवातीन की बात भी कोई सुन ले। आपा मेरे पास टोटल 4 मिनट है। 4 मिनट में आप मुझे बताइए इन 4 अगर आप दिल जोड़ेंगे तो फिर 10 के 10 को इनामात दें जो अच्छा पढ़ रहा है। तो देखिए अब ये आप लोगों का फैसला करना। फसी साहब, अगर इसे गाड़ी को बीच में निकाल दिया जाए तो मेरे ख्याल में सारे आशिकाने रसूल जो है तमाम के तमाम विनर्स हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, देखिए फसी भाई जो कह रहे हैं। यहाँ एक सेकंड रुक जाइए, आपका वाइल्ड कार्ड कौन सा है? मेरा जी, आपने किसी को बुलवाना था। मैंने तो एक ब्लाइंड बच्ची को सुना था मैंने किसी महफिल में, वो यहाँ भी अभी आई नहीं है। ठीक है। और हमारे ऑडिशन जा चुके थे, खत्म हो चुके थे। मैंने उस बच्ची को सुना और वो आप कल बुला सकती हैं उनको? मैं बात कर लेती हूँ क्योंकि उसको पता भी नहीं होगा कि कोई। कल आप बुला सकती हैं उनको? मैं बात करती हूँ, बता। ऑलराइट, तो फिर हम ये मुकाबला यहाँ इस वक्त रोक देते हैं। आपके पास 24 घंटे का टाइम है, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि जजेस के अंदर भी मुझे एक साथ वो ज़हनी हमआहंगी नहीं लग रही है। आप दो जज एक तरफ है ना। देखिए पता क्या, मैं यही बोल रहा हूं, आप लेकिन अभी सिद्दीक भाई यहाँ नहीं है, सनम यहाँ नहीं है। अभी सिद्दीक भाई और सनम के भी वोट्स बाकी हैं। सर मैं आपको बताऊं, मैं आपसे अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बात कर रहा हूं। जो मैंने और फसी भाई ने फैसला किया है, सनम मारवी और सिद्दीक भाई भी हमारे साथ ही होंगे और वो हमारी बात को ओबे करेंगे। अरे तो आपने मुझे अलग कर दिया कि मैं अकेली हो गई। आप 5 आप 4 आप 4 कह रही थी, हम 3 कह रहे हैं। तो एक काम कीजिए, नहीं देखिए एक काम कीजिए, चूंकि वो यहाँ नहीं है अभी, इसलिए इस बात पे हतमी फैसला नहीं हो सकता। हम इसको कल तक के लिए रखते हैं। कल आप इस बात का हतमी फैसला दे दें कि क्या करना चाहते हैं आप इन 4 लोगों के साथ। और वो जो लड़की है पढ़ने वाली, जो आपा कह रही है, मैं राब्ता करती हूँ। कल डिसाइड कीजिए। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात पे एग्री रहूंगा कि आप 3 इन 2 वो लड़के और देखिए आप जजेस साहिबान के पास वीटो की पावर है। आप चाहें तो कोई डिसीजन जो वोटिंग के जरिए हुआ है उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं यही तो कर रहा हूँ ना। लेकिन अगेन आपा कह रही हैं 4 को आने दिया जाए और वाइल्ड कार्ड को सुना जाए। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि क्या ये यानी जज टोटल कितने हैं? 5 है, 2 नहीं है। तो खवातीन के अंदर जो जजेस हैं वो 3 हैं या वो 2 हैं, आपा और सनम मारवी। मैं, आप और सिद्दीक भाई, हम 5 हैं, हम 3 हैं। 3 जजेस जो कहेंगे, 2 जजेस को वो बात माननी पड़ेगी। ठीक है, मंजूर है भाई, जमहूरियत है, मान ही लेंगे भाई, क्या करेंगे। बस ठीक है ना, बस तो हम तीनों ने मान लिया। कल तक रखें। लेकिन आप फिर भी आप अपना वाइल्ड कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। सर वाइल्ड कार्ड अभी हम इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। हम अपना वीटो पावर इस्तेमाल करेंगे, जो जजेस का वीटो पावर होता है। ठीक है। और वाइल्ड कार्ड हम सेमीफाइनल में, फाइनल में इस्तेमाल कर सकते हैं अपना। हम क्यों अपना ज़ाया करें वाइल्ड कार्ड? लेकिन वो जो नई एंट्री लेकर आना चाहती हैं, अगर वो एक्सेप्टेबल हो जाती है तो वहाँ तो वाइल्ड कार्ड अपना इस्तेमाल कर लेंगे। फिर वो अपना इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, ये जो बच्ची को मैं बुलाना चाह रही हूँ, वो आप लोग सुनिएगा, जरूरी नहीं कि हमारे म्यार पता है। मैंने मतलब वही लेकिन आप एक बार अगर वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल कर लेंगी और वो यहाँ के परफॉर्म कर लेंगी, तो दैट मीन्स आप अपना वाइल्ड कार्ड यूज कर चुकी होंगी। ओके फाइन, ऑलराइट, एक्सेप्टेड। ठीक है जी, एक्सेप्ट कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कल दोबारा हम यहीं से शुरू करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। कल एक बहुत स्पेशल सेगमेंट है। बिलाल भाई, कल हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला एक जगह पे जहाँ पे कि ऐसे लोगों से, ऐसी हस्तियों से, लोग तो नहीं कहना चाहिए, ऐसी हस्तियों से मुलाकात होगी कि वो जहाँ पर इस वक्त हैं उनको वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और साहिब जो हर वक्त ये कहते हैं कि ये माशरा ज़वाल की तरफ क्यों जा रहा है, क्यों हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती, मेरे ख्याल में शायद कल इस बात का भी तज्ज़िया हम कर सकें कि हम मेयार रहम में इस कदर पस्त हो चुके हैं कि शायद उठने में हमें अभी बहुत वक्त लगे। एक छोटा सा वक्फा आपके और हमारे दरमियान। ठीक 4 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने रोज़ों की हिफाजत कीजिए, अपने रोज़े की हिफाजत कीजिए।
آپ سے ملتے ہیں 4 بجے، تب تک کے لیے خدا حافظ. بنو سما کی آواز کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا تھا